الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الكاملين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد مسجد الله ومسجدي ومسجد الأقصى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ کے آخری پیغمبر مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے آپ حضرات کو پڑھ کر سنایا ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں مفید اور کارآمد باتیں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گھر پر 7 مہینے قیام فرمایا اور اس 7 مہینے میں حضور پاک علیہ السلام نے اپنا مکان نہیں بنایا. یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، مسجدوں کا بنانا اور پہلے اللہ کا گھر بنانا پھر اپنا گھر بنانا. دنیا کی سب سے پہلی مسجد بیت اللہ کعبۃ اللہ مسجد حرام ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی اولیت کے بارے میں خود قرآن پاک میں صاف صاف ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. پہلا وہ گھر جس کو اللہ کی عبادت کے لیے روئے زمین پر بنایا گیا، انسانوں کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، وہ ہے جو مکے میں جو بڑا بابرکت ہے. سارے عالم والوں کے لیے وہ ہدایت اور رہنمائی کا کام کرتا ہے، جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں. اس کی تعمیر جب طوفان نوح میں ملبے کے نیچے دب گئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبر جو پیغمبروں کے باپ ہیں ابو الانبیاء یعنی انبیاء علیہ السلام کے والد، ان کے بعد جتنے نبی آئے سب انہی کی اولاد ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا اپنا گھر بنانے سے پہلے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بچے حضرت اسماعیل کو بھی آب و گیا میدان میں چھوڑ دیا تھا. کبھی کبھی آتے تھے، آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ہمارا گھر بناؤ، اور گھر کا نام و نشان بھی نہیں تھا. کوئی بغوانا ابراہیم و مکان البیت، اللہ کہتا ہم نے بیت اللہ شریف کے نشان بتائے ابراہیم علیہ السلام کو، تو انہوں نے اللہ کا گھر بنایا. یہ کیسا مبارک گھر تھا اللہ کا، جس کا بنانے والا پہلا بھی پیغمبر ہے اور دوسرا بھی پیغمبر ہے، اور تعمیر کرنے والا بھی پیغمبر ہے اور مزدوری کرنے والا بھی پیغمبر. معمار بھی نرالا ہے اور مزدور بھی نرالا. معمار ہے ابراہیم علیہ السلام اور مزدور ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور گھر بھی نرالا ہے. ایسا گھر کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. جو سب سے پہلا گھر ہے جہاں اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ٹوٹ ٹوٹ کر جھوم جھوم کر برستی ہے، جہاں جس کی طرف دیکھنا عبادت ہے، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. ایسا نرالا گھر ہے، ایسا نرالا گھر ہے، ایسا کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی گھر پوری دنیا میں ہے ہی نہیں.
یہاں وہ عبادت کی جاتی ہے جو پورے عالم میں کہیں نہیں ہو سکتی. اور وہ عبادت کیا ہے؟ اس مبارک عمارت کے ارد گرد چکر لگانا، جس کو طواف کہا جاتا ہے. یہ خاص عبادت ہے بیت اللہ شریف کی. نہ مسجد اقصی میں طواف کرنا جائز ہے، نہ مسجد نبوی کا طواف کرنا جائز ہے. دنیا کی کسی مساجد کا طواف کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر کسی مزار کا طواف کرنا کیسے جائز؟ یہ خاص عبادت ہے. جیسے تراویح کی نماز کوئی آدمی پوچھے کہ ربیع الاول میں پڑھ لے تو نہیں ہو سکتا، ربیع الثانی میں نہیں ہوگی. تراویح کی نماز ہوگی تو صرف رمضان میں ہوگی. اسی طرح طواف ایک ایسی عبادت جیسے طواف تراویح رمضان کے ساتھ خاص ہے، ایسے طواف بیت اللہ شریف کے ساتھ خاص ہے. اسی لیے علماء نے کیا لکھا، دنیا کی تمام مسجدوں میں آدمی نفل پڑھے فرض کے علاوہ بڑا ثواب ملے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کا بندہ فرض کے بعد اللہ کے جو قریب ہوتا ہے وہ نوافل کے ذریعے سے ہوتا ہے. فرض پڑھی اور نفلیں پڑھو. لیکن حرم شریف میں نفل پڑھنا افضل نہیں ہے، بلکہ وہاں فرض کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی عبادت ہے تو خانہ کعبہ کا طواف کرنا. اس لیے یہ ایسی عبادت ہے جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی. نفلیں تو ہر جگہ پڑھی جا سکتی، مگر طواف خانہ کعبہ کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا. اللہ کسی کو اگر حاضری کا شرف عطا فرمائے تو زیادہ وقت اسی میں گزارے. اللہ کے خلیل بنانے والا بھی نرالا، مزدور بھی نرالا، اور اس کا انداز تعمیر بھی نرالا، بنانے کا انداز بھی نرالا ہے. کوئی وہاں لڑکی نہیں ہے، کوئی باڑ نہیں ہے، کوئی بانس نہیں ہے، کوئی سیڑھی نہیں ہے، بلکہ یہ پتھر ہے جس سے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی ہے پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا ہے. دنیا کا نرالا پتھر، پوری دنیا میں کوئی ایسا پتھر نہیں. اور یہ پتھر یہاں کا ہے بھی نہیں، یہ تو جنت کا پتھر ہے. مقام ابراہیم جسے کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ. قرآن نے کہا فیہا مقام ابراہیم آیات بینات فیہا مقام ابراہیم. حرم شریف میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک عظیم الشان نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے. وہ پتھر ہے جس پر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اور عجیب تھا وہ پتھر، جیسے دیوار اونچی تھی وہ اونچا ہو جاتا تھا، اور جب خلیل اترنا چاہتے تو وہ نیچا ہو جاتا تھا. اور آج بھی اس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کے دونوں پیروں کے نشان موجود ہیں، اور وہ کوٹ کے اندر محفوظ ہے. اس مقام ابراہیم کے بعد 2 رکعت نماز طواف کرنے کے بعد پڑھنا واجب ہے، ضروری. لیکن یہ پہلے نہیں پڑھی جاتی تھی نماز. طواف کے بعد 2 رکعت نماز پہلے نہیں پڑھی جاتی تھی. یہ بھی صدقہ ہے حضرت فاروق اعظم کا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام طواف کر رہے، اللہ اکبر. طواف تو سبھی کرتے مگر واحد کعبہ، ساقی زمزم، ساقی کوثر، امام الرسول نے جب طواف کیا ہوگا تو کیا منظر ہوگا. حضور پاک علیہ السلام اپنے جاریسات صحابہ کے ساتھ طواف کر رہے اور حضرت فاروق اعظم بھی ساتھ میں. اور جیسے مقام ابراہیم کے پاس ہوتے، مقام ابراہیم پہلے خانہ کعبہ کی دیوار سے ملا ہوا تھا. حضرت فاروق اعظم نے اس کو دور کیا، ہٹایا اپنے زمانے میں، اور جہاں پہ آج ہیں یہاں حضرت فاروق اعظم نے اسے قائم کیا تاکہ طواف کرنے والوں کو زحمت نہ ہو. جب یہاں پہ پہنچے تو حضرت فاروق اعظم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک درخواست کی. طواف کے دوران لو اتخذت مقام ابراہیم مصلی، میرے آقا آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنائیے، جہاں نماز پڑھائیے، اس کے اوپر نماز پڑھیے یا اس کے پاس نماز پڑھیے، میرا جی اندر سے یہ چاہتا ہے آپ ایسا کیجیے. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں مگر نبی کریم علیہ السلام خاموش، کوئی جواب ہی نہیں دیا. اس لیے کہ آپ کا تو معاملہ ہی دوسرا تھا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اللہ کے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جب وحی آتی ہے تو نبی بولتے ہیں. اللہ کے نبی خاموش ہیں، اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کہتے. آقا جو خدا کہتا ہے سرکار وہی کہتے ہیں. حضرت عمر کی تمنا ہے
اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کر دی گئی. اللہ کا گھر ہے حرم. حضرت عمر کی یہ تمنا اللہ تعالیٰ نے سنی. اللہ کے نبی تو خاموش ہیں مگر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا اور کہا میرے بندے نے تمنا کی ہے. لہذا جبریل علیہ السلام قیامت تک کے لیے قرآن کریم کی آیت لے کر کے نازل ہوئے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے ایمان والو مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، جانماز بناؤ. اور طواف کے بعد اس زمانے سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک 2 رکعت نماز وہاں پڑھی جائے گی. تو اللہ کے خلیل تعمیر کرنے والا نرالا، مزدور بھی نرالا، اور ساتھ ساتھ انداز تعمیر بھی نرالا، وہ پتھر بھی نرالا ہے. اور اس تعمیر کے موقع پر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ تعمیر کتنی شاندار تھی. اللہ نے اپنے قرآن میں اس کا ذکر کیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ کا گھر بنا رہے، اس سے زیادہ مسترب کوئی مقام نہیں. اللہ کے حکم سے بنا رہے، بنانے والا نبی، مزدوری کرنے والا نبی، اس کے قبول ہونے میں کیا شبہ تھا. مگر اللہ کے خلیل تعمیر کر رہے تھے، دعا پڑھ رہے چپکے چپکے. ترانہ ہے زبان، وہ ترانہ بھی قرآن نے بتایا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے پالنے والے، ہم نے بنایا تو ہے تیرا گھر اور بنا تو رہے ہیں، لیکن اے اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول بھی فرما لیجیے. آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں، دل کی نیتوں کو جاننے والے ہیں. اس دعا میں کیا راز ہے؟ قرآن کی آیت جو کیوں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے خلیل کی اس دعا میں سبق ہے تمام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے. اللہ نے قرآن کا جز اسے بنایا. کیا مطلب؟ اگر مسجد بنانے کی تمہیں توفیق مل جائے، مدرسہ بنانے کی توفیق مل جائے، اگر تہجد پڑھنے کی توفیق مل جائے، غریبوں کو کھانا کھلانے کی توفیق مل جائے، اگر کسی نیک کام کی تمہیں توفیق مل جائے تو ناز نہ کرنا، اترانا نہیں، گھمنڈ نہ کرنا. ہم تو تہجد پڑھتے، میاں تم پڑھتے، ہم تو تہجد پڑھتے. ناز نہ کرنا. یہ عمل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کے ساتھ ساتھ قبولیت کی دعا بھی کرنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے پالنے والے، اس عمل کو قبول بھی فرما لیجیے. کیوں؟ اور یہ سمجھنا یہ ہمارا کمال نہیں، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے یہ کام ہم سے لے لیا. یہ سمجھنا جہاں تم نے یہ سوچا ہم نے کیا تم گئے کام. یہ سوچنا اللہ کا کرم ہے، توفیق ہے، اس نے یہ کام ہمارے ہاتھوں کرا دیا. اللہ کو نوازنا تھا، ہمارے کاموں سے کرا دیا، ہمارے ہاتھ سے کرا دیا، ہمیں اس کا ذریعہ بنا دیا. ورنہ اللہ ہمارا محتاج تو ہے نہیں، اللہ کسی نے بھی یہ کام کرا لیتا. حدیث میں آتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے لَقَ رَكَعْتُ، اے اللہ میں نے رکوع کیا، وَلَقَ سَجَدْتُ، میں نے سجدہ کیا. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَفَّقْتُ، اور میں نے تجھے توفیق دی. ایک سجدہ بھی میری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت والجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کرے. ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اللہ کا گھر. ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنایا تو گھر بنانے کے بعد ایک اور دعا مانگی. خانہ کعبہ جب بن گیا تو ایک اور دعا مانگی، اور بڑی عجیب تھی وہ دعا. اس سے کیا پتا چلا؟ جب نیک کام آدمی کر لے تو نیک کام کرنے کے بعد اسے دعا مانگنا چاہیے. یہ قبولیت کا موقع ہے. طواف کرنے کے بعد دعا مانگو، اللہ کے پیغمبر کے روضے پر سلام پڑھنے کے بعد دعا مانگو، صدقہ دینے کے بعد دعا مانگو، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگو. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دعا نہ مانگنا مسجد میں نماز پڑھنے کا، یہ بدعت ہے. ان کو ہر چیز بدعت نظر آ رہی، وہ خود بھی بدعت ہیں. ایسے لوگ خود ہی بدعت. نیکی کے بعد دعا مانگو، نیکی کے بعد دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کسی آدمی کو اللہ سے دعا مانگنا ہوا کرے تو وہ کیا کرے؟
کا پہلے اللہ کے دربار میں سورہ یاسین پیش کر دیں، پہلے ہدیہ بھیج دے، تحفہ۔ اللہ کی شایان شان کیا ہے کہ سورہ یاسین پڑھ لو ایک مرتبہ، اس کے بعد اب مانگو اللہ سے دعا۔ کیوں؟ قرآن کا پڑھنا سب سے بڑی عبادت ہے، اور سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ پہلے جب تم اسے پڑھ لو گے اس کے بعد دعا مانگو گے تو دعا کی قبولیت کا موقع یہ ہے، قبولیت کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اللہ کے خلیل نے بہت بڑی نیکی کی، وہ کیا تھا؟ اللہ کی توفیق سے اللہ کا گھر بنایا۔ جب گھر بن گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا وہ بھی سنیے۔ اللہ کے خلیل نے عجیب چیز مانگی، کہا نہ جوہر نہ ہیرے نہ جواہرات، نہ دنیا کی رونقیں، اے اللہ ہم ایک ایسا جوہر مانگتے ہیں اور ایک ایسا سورہ شاہوار مانگتے ہیں جس کی نظیر، جس کی مقیر، جس کی مثال تیرے خزانے میں کوئی دوسری نہیں ہے۔ اے اللہ ایسی چیز مانگتے، دینے والے تجھے دینا ہے تو اتنا دے دے کہ مجھے شکوے کوتاہی دامہ ہو جائے۔ کیا مانگا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ مانگا کیا ہے؟ اے اللہ میری اولاد میں آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دے، اور ہماری مراد یہ ہے، اللہ کے نبی کیا مراد رسول اللہ، المراد خلیل اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا کر کے اللہ سے جو مانگا تھا وہ کس کو مانگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کس کو مانگا ہے؟ حضور نے بھی تو مانگا ہے کسی کو۔ اللہ کے نبی نے کس کو مانگا؟ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو مانگا۔ اللہ علیہ الاسلام علی عمر ابن الخطاب، اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اللہ کے نبی مراد خلیل اللہ ہیں، حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب ہے۔ ہر صحابی ہے مرید، اور آپ حضرت کی مراد، ہر صحابی مرید ہیں، اللہ کے نبی اس کی مراد ہیں، مگر حضرت عمر کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی مراد ہے، اللہ کے نبی ان کو چاہتے ہیں، اللہ کے نبی ان کو مانگتے ہیں۔ ہر صحابی سے نیا ملتا ہے ایمان عمر، اور حضرت خلیل اللہ نے یہ بھی بتایا، اے اللہ جو سب سے بڑا نبی دنیا میں بھیجیے گا، ہم بتائے دیتے ہیں اس کا کام کیا ہونا چاہیے۔ جو سب سے بڑا نبی دنیا میں آئے، نبیوں کا سردار، نبیوں کا امام، جس کی خاطر پورے عالم کو بنایا ہے، اے اللہ اس کا کام کیا ہونا چاہیے، نبی والا کام کیا ہے؟ اللہ کے خلیل بتا رہے سب سے پہلا کام نبی کا یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ وہ تیرے بندوں کے سامنے تیرے کلام کی آیتوں کو پڑھ کر سنائے۔ اللہ کے نبی کا کام ہے، اور کون سا کام ہے؟ جتنے نبی کے کام ہیں ان تمام کاموں میں سب سے پہلا کام، نمبر 1 اول لسٹ کے اوپر لسٹ میں سب سے پہلا کام کیا ہے اللہ کے نبی کا؟ یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ وہ ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ کیا پتا چلا؟ نبی والا کام کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں کی تلاوت کرنا۔ اور تلاوت کاہے کی ہوتی ہے یہ بتائیے؟ تلاوت کاہے کی ہوتی؟ کوئی آدمی کا قرآن کا ترجمہ پڑھ لے، اس کو تلاوت نہیں کہا جائے۔ تو آدمی قرآن سامنے رکھے اور دل ہی دل کے اندر اس کے حروف پڑھتا رہے، یہ تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت کا تعلق الفاظ سے، لفظوں سے ہے۔ چاہے آپ عالم ہو، چاہے کچھ بھی ہو، آپ چاہے ولی ہو، چاہے قطب ہو، معنی تو چھوڑیے، لفظ پڑھیے قرآن کے، الفاظ کا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ اتلو ما اوحی الیک، کس سے اللہ کہہ رہا ہے؟ اے تلاوت کیجیے اے پیغمبر، جس کتاب کی ہم نے وحی آپ کی طرف کی ہے، اور جو کتاب نازل کی ہے، اے پیغمبر آپ اس کی تلاوت کی۔ کیا پتا چلا؟ یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔
اللہ نبی سے کہہ رہا ہے، نبی پر قرآن نازل ہوا، پیغمبر اس کے معنی جانتے ہیں، الفاظ بھی آپ کو یاد ہے، مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے پیغمبر قرآن کی تلاوت کیجیے۔ معلوم یہی ہے بہت محبوب اللہ کی نظر میں بہت بڑا عمل یہ ہے، جبھی تو اللہ سے محبوب سے کہہ رہا قرآن پڑھا کیجیے، قرآن کے الفاظ پڑھا کیجیے۔ اور کیوں؟ اسی لیے کیا کہا گیا؟ اسی لیے کیا کہا گیا؟ اعظم عبادتی امتی تلاوت القرآن، میری امت کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی جو فیصلہ کرے وہی منظور کر لو، جو مانے وہ مسلمان، جو نہ مانے وہ مسلمان۔ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اعظم عبادتی امتی تلاوت القرآن، میری امت کی سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ آج تلاوت کی ہم لوگوں نے، کتنے لوگ ہیں جو یہ عبادت کر کے جمعے کا دن ہے تلاوت کس نے کی؟ اگر کہا جائے ہاتھ اٹھائیے تو 4-5 ہاتھوں کے علاوہ کوئی ہاتھ نہ اٹھے۔ کیا مقصد تھا؟ اللہ کے نبی نے بتایا کیوں؟ آج اس کی ہم نے کتنی قدر کی ہے؟ آج تلاوت سے ہمارے گھر خالی ہے۔ اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ نے کہا آپ پڑھیے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب نازل کی اس کی تلاوت کیجیے۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا وہ سنیے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلنی حجۃ یا رب العالمین۔ اللہ کے نبی دعا کر اے اللہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ پتہ یہ چلا قرآن کی تلاوت بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ عبادت ایسے نصیب نہیں ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور کس کو ضرورت ہے مانگنے کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کے نبی کو مانگنے کی ضرورت ہے تو ہم غلاموں کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نہیں مانگو گے تو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اخبار پڑھنے کے لیے مل جائے، کئی گھنٹے اخبار پڑھا؟ 2 گھنٹے۔ شروع سے اخبار جہاں سے چھپتا ہے وہاں سے پڑھ الف سے لے کر کے یاد تک، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اللہ کا کلام جو سب سے بڑی عبادت، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو دیا، ابراہیم علیہ السلام نے آخری پیغمبر کو دنیا میں بھیجے جانے کا جو مقصد بتایا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتک، اس تیرے کلام کی آیتیں پڑھ کر کے سنائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا سب سے افضل کام، آج لوگ اس کو افضل کام ہی نہیں سمجھتے، نمبر 2 کا کام۔ اسی لیے بتایا آپ کو اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ 5، کلمہ توحید کے علاوہ روزہ، زکوٰۃ، حج اور نماز۔ مگر ان تمام ارکان میں سب سے افضل کون سا رکن ہے؟ سب سے افضل کیا ہے؟ نماز۔ کیوں افضل؟ نماز کی افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ کہتے اس لیے کہ روزے کے لیے قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے، بغیر تلاوت کے روزہ ہو جائے گا، بغیر تلاوت کے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، بغیر تلاوت کے حج ہو جائے گا، مگر نماز بغیر تلاوت کے نہیں ہوگی جب تک نہیں پڑھو گے۔ الحمدللہ رب العالمین فقرؤوا ما تيسر من القرآن، جتنا آسان ہے تمہیں یاد ہے قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھنا نماز کے اندر فرض ہے، قرآن کی تلاوت نماز کا جز ہے، اس لیے یہ عبادت تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ اور بات یہی سے ختم نہیں ہوتی، اللہ کے نبی نے کیسے کیسے فیصلے کیے، مگر یہ دل ہے کہ مانتے ہی قبول ہی نہیں کرتا۔ کیسے ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہماری سمجھ میں بات آتی کیوں نہیں ہے؟ آپ کہیں سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے، سب سے افضل عبادت نماز ہے، اس لیے کہ قرآن اس کا نماز کا جز ہے۔ اور آپ کیا کہہ رہے؟ آخری بات خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم نے کہا اچھا آدمی وہی ہے، یہ سند دی ہے اللہ کے نبی نے۔ اللہ کے نبی نے جس کو سند دے دی اس کے بعد کچھ نہ ہو، نہ دنیا ہو، نہ گھر ہو، نہ مکان ہو، نہ اس کے پاس رہنے کا سامان ہو، اللہ کے نبی کی یہ بشارت اگر مل گئی، خدا پاک کی قسم ہر چیز سے بھاری۔ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے اچھا،
سب سے اچھا اللہ کے وہاں وہ ہے جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے، یا سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے بن جاؤ، قرآن کے الفاظ کو سیکھنے والے بنو، سکھانے والے بنو۔ یہ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ مدرسوں میں کیا؟ یہ دین کا کام ہی نہیں، یہ نبی والا کام ہی نہیں ہے، یہ نمبر 1 کام ہے نبی والا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ اتنی آخری پیغمبر کو بھیجیے جو قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت، پھر ویعلمہم الکتاب، اور کتاب سکھائے۔ کون سی کتاب؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد شریف، بیہقی زیور، فضائل اعمال، کون سی کتاب سکھائے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو اس کتاب کو سکھائے جس کو ساری دنیا میں قرآن کہا جاتا ہے، بلا شرکت غیر، جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی اس کو سکھانے کے لیے آئے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آج ہم سیکھتے ہی، آج ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں۔ قبر میں جانے کے بعد پتا چلے گا کیا کہا ہم نے جو کورس تمہیں دیا تھا، کورس کسی اسکول میں کورس پڑھنے کے لیے ہوتا ہے، اسی کا ایگزام ہوتا ہے، اور صاحب آپ کورس نہ پڑھیں اور دنیا بھر کی کتابیں پڑھیں، آپ بتائیے امتحان ہوگا کاہے کا؟ ایگزام کاہے کا ہوگا؟ پاس اور فیل کا فیصلہ کاہے سے ہوگا؟ یہ مسلمانوں کا کورس ہے، اور کب تک کے لیے؟ پوری دنیا اور کائنات کے تمام مسلمانوں کا کورس ایک ہی رکھا گیا، اور وہ عربی میں رکھا گیا، اور اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہدایت کو وابستہ کر دیا۔ جو آدمی کہیں اور ہدایت تلاش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ کورس کون سا ہے؟ کوئی بدل ہی نہیں سکتا۔ اب حالات خراب ہو گئے، اب جو ہے دنیا چاند پہ جا رہی ہے، لہٰذا اسکول کا کورس بدل دو۔ اب وہ کتابیں نہیں چلتی، آج کل دوسری کتابیں چلائی جائیں۔ اللہ نے ایسا کورس اس امت کو دیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں زمانہ بدلتا رہے گا، دنیا میں انقلاب آتے رہیں گے، مگر مسلمانوں کا کورس نہیں بدلے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلیں گے۔ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو یہ ذکر کی نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ہم عبادت کریں گے، جو اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا مٹ جائے گا، اور جو اس سے چمٹے گا وہ بھی محفوظ رہے گا، اللہ کا کلام بھی محفوظ رہے گا۔ عربی زبان بھی قیامت تک رہے گی، دنیا کی ساری زبانیں مٹ جائے مگر عربی زبان نہیں مٹے گی۔ کیوں نہیں مٹے گی؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام عربی زبان ہے، عربی زبان ناپائد ہو ہی نہیں سکتی۔ نمازوں میں یہی پڑھا جائے گا، خطبہ عربی زبان میں دیا جائے گا، تو کیا کرو؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو قرآن سکھائے، تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی، وہ یزکیہم، ان کو پاک اور صاف کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور مکے سے مدینے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ 7 مہینے ابو ایوب انصاری کے گھر پہ رہنے کے بعد اللہ کے نبی نے عائشہ صدیقہ کا حجرہ نہیں بنایا، حضرت فاطمہ زہرا کا، حضرت رقیہ کا، حضرت حفصہ کا حجرہ نہیں بنایا، مکان نہیں بنایا، بلکہ سب سے پہلے مکان کس کا بنایا؟ اللہ کا مکان بنایا ہے، جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، جس کی تعمیر کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنتی صحابہ نے اپنے دست مبارک سے جس کی آپ نے تعمیر فرمائی ہے۔ اور یہ دنیا کی دوسری مسجد، سب سے افضل مسجد خانہ کعبہ، حرم شریف، بیت اللہ، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ اور دوسری مسجد مسجد نبوی، ہمارے آقا کی مسجد، جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس مسجد کا ثواب، ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر۔ کتنے مبارک ہیں وہ اللہ کے بندے جو مسجد نبوی جاتے ہیں اور ہر نماز جو وہیں رہتے ہیں، ہر نماز مسجد نبوی میں پڑھتے۔ کتنے مبارک ہیں وہ لوگ! بلکہ ایک مومن تو یہ کہتا ہے ہم سے اچھے ہیں مدینے کے کبوتر اے حضور، ہم سے اچھے ہیں مدینے کے کبوتر اے حضور، رات دن رہتے ہیں جو گنبد خضرا کے قریب۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقدر عطا
تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے بندے جو اسی مسجد میں نماز ادا کرتے. 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ان کی اللہ کے پیغمبر کی تعمیر کردہ مسجد میں ہوتی. اور تیسری مسجد مسجد اقصی بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو معراج کی رات میں نماز پڑھائی تھی. آقا نے فیصلہ کر دیا قیامت تک کے لیے لا تشد الرحال، مسلمانوں کسی بھی مسجد میں زیادہ ثواب سمجھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے سفر نہ کرنا، چاہے بغداد کی ہو، چاہے اجمیر کی ہو، چاہے وہ دہلی کی نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی مسجد ہو، چاہے وہ حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی کی مسجد ہو، چاہے وہ مسجد قرطبہ ہو. کسی بھی مسجد میں زیادہ ثواب سمجھتے وہاں زیادہ ثواب ملے گا. اس نیت سے سفر نہ کرنا حضور پاک علیہ السلام کا فیصلہ ہے. لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، کجاوے نہ کسے جائیں، سامان سفر نہ باندھا جائے، سفر نہ کیا جائے. دنیا کی صرف 3 مسجدوں کے لیے جائز ہے. وہ 3 مسجدیں کون ہیں؟ فرمایا مکہ المکرمہ میں حرم شریف بیت اللہ اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی. اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اے اللہ ہمیں تینوں مسجدوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. بھائی دعا کرنے میں کیا ہے؟ دعا کرنے میں کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے مسلمان عاجز ہو جاتا ہے لیکن دعا سے کبھی عاجز نہیں ہوتا. مسلمان کا ہتھیار کیا ہے؟ دعا مانگنا ہے. قبول مانگو اللہ تعالیٰ سے. بظاہر قبولیت کے آثار بھی اگر ظاہر نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دعا کرنا ہی عبادت ہے اور عبادت نہیں ہے بلکہ فرمایا دعا مخل عبادت، دعا عبادت کا مئو ہے. اللہ کو یہی اچھا لگتا ہے بندے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے ہم سے مانگے. جب بندے مانگتے ہیں تو اچھا لگتا ہے اور نہیں مانگتے تو نہیں اچھا لگتا. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ میاں نسلوں کے لیے ٹائم نکالتے ہو، ذکر کے لیے ٹائم نکالتے ہو، تسبیح پڑھ لو ہزارہ تسبیح کا. اسی طریقے سے دعا کے لیے بھی الگ سے ٹائم نکالو. یہ بھی مسجد میں جب آئے جب امام صاحب نے کہا اللہم صلی علی محمد تو انہوں نے دعا کرنا شروع کر. جب امام صاحب نے کہا برحمتک یا ارحم الراحمین تو آپ نے دعا ختم کر دی. یہ نہیں، دعا مستقل عبادت ہے اور دعا عبادت کی جان ہے. اس کے لیے الگ سے ٹائم نکالو، الگ سے وقت نکالو. خالص دعا مانگیں گے اللہ سے اور خود نہیں کریں. اور کون سا ٹائم نکالے؟ جمعے کا دن سب سے اچھا ہے. جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، آج جمعہ گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ کا بندہ جو اللہ سے مانگتا ہے اگر وہ جائز ہو تو اللہ اس کے ہاتھ کو خالی واپس نہیں کرتا. اللہ وہ تمنا اس کو عطا فرماتا، اس کی مراد عطا فرما دیتا ہے. ایک گھڑی ہے فقط کس وقت ہے وہ قیمتی چیز آسانی سے دی جاتی ہے. کو بتائیے دنیا کی کوئی قیمتی چیز آسانی سے نہیں ملتی. ہر قیمتی چیز کے لیے پہلے محنت کرائی جاتی ہے. بے جوڑ کشی تاج و ظفر کس کو ملا ہے؟ بے خاک کے چھانے ہوئے گھر کس کو ملا ہے؟ جو رتبہ بالا کے سزاوار ہوئے ہیں وہ پہلے مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں. تاج محل ایسی تھوڑی بنا، پہلے خود تراشا گیا تب کہیں تاج محل بنا. دانا مٹ جاتا ہے مٹی میں تو گل و گلزار بنتا ہے نہیں بنتا. شب قدر ہے تو بہت بڑی 1000 مہینوں سے افضل کا، مگر بتائیں گے نہیں. محنت کرو کم سے کم ایک اشرا آخر اشرے کی 7 راتوں میں اگر تم جاگو گے تب بھی تمہیں محنت ملے گی. اسی طریقے سے ہر جمعے کو گھڑی آتی ہے جس میں اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. مگر یہ گھڑی کب آتی ہے؟ علماء کے 40 قول ہیں اس میں. وہ ٹائم ہے کیا؟ ان میں سے ایک وقت جو ہے علماء نے لکھا جب امام ممبر پر بیٹھے، جب وہ خطبہ دے اور پہلا خطبہ دے کے جب بیٹھے اتنی دیر میں وہ گھڑی وہ لمحہ آ جاتا ہے. اس میں اللہ کا بندہ جو بھی دعا مانگ لیتا ہے جائز اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے. اور اس میں ہاتھ اٹھانا بھی ضروری ہے. دل سے مانگو، اللہ دل کی دھڑکنوں کو واقع. اور دوسرا جو سب سے راجح قول ہے وہ معلوم کون سا ہے؟ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے مغرب تک
عصر سے لے کے مغرب تک یہ ایسا وقت ہے، ایسا وقت ہے، اسی بیچ میں وہ گھڑی آتی ہے، وہ لمحہ آتا ہے جس میں اللہ رب العزت والجلال بندے کی مراد کو پوری کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ زہرا بتایا عصر کے بعد نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ جاتی، پھر بات نہیں کرتی تھی کسی سے، یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو جائے۔ اگر آدمی کو طلب ہے، مانگنا چاہتا ہے، مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا، مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا، بلکہ وہ بتا دیا کب قبول ہوگی، جگہ کون سی ہونا چاہیے، ٹائم کون سا ہونا چاہیے۔ پھر بھی اگر ہم نہ مانگے تو پھر کیا ہے؟ محرومی کس کی ہے؟ ہماری محرومی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے تو اپنے غلاموں کو وہ دیا جو کسی بھی پیغمبر نے اپنی امت کو نہیں دیا ہے، مگر ہم ایسے ہیں اس کی قدر بھی نہیں کرنا جانتے۔ اس لیے خاص طور پر ہمارا یہ وقت کہاں ہوتا ہے؟ اثر بعد اصل کی نمازی چھوڑ دیتے، جمعے میں آئے دیکھنا، اثر میں نہیں آئے، جمعے میں وہ آئے نماز پڑھنے، وہ اللہ کی رضا کے لیے تھوڑی آئے، اور وقت میں آئے۔ اگر جمعہ نہیں پڑھے تو لوگ کیا کہیں گے، میاں جمعہ تک نہیں پڑھا، اسی ڈر میں آئے، اللہ کی رضا کے لیے آتے تو ظاہر بات ہے، میں نے کہا اس سے پہلے بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، جمعے کی نماز فرض نہیں، ہر آدمی پر فرض نہیں، ہر جگہ فرض نہیں، ہر آدمی پر فرض نہیں۔ جمعے کی نماز عورتوں پر فرض نہیں، جمعے کی نماز مسافر پر فرض نہیں، جمعے کی نماز بہار کے رہنے والوں پر فرض نہیں، مگر ظہر کی نماز ہے کوئی ایسا جس سے فرض نہ ہو؟ مسافر پر، عورت پر، دیہاتی پر، شہری پر، ہر جگہ پر ظہر کی نماز جو ہر ایک پر فرض ہے، ہر جگہ فرض ہے، اس نماز میں اتنے نہیں آتے، یہ جمعے میں کیوں ہوتے؟ کیا بات ہے؟ کوئی تو بات ہے، اس لیے نہیں آتے، ثواب زیادہ ہے، صرف اسی لیے آتے ہیں۔ ابا نے جمعہ نہیں چھوڑا، اور چچا نے جمعہ نہیں چھوڑا، اور دادا نے جمعہ نہیں چھوڑا، اور پڑوسی بھی جمعہ پڑھتا، کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، جمعہ ضرور پڑھ، اسی لیے آتے۔ یہ ماحول انہیں کا خراب کیا ہوا ہے، اور جو بول کے گئے وہی کاٹیں گے۔ اور خوب سمجھ لیجیے، جس طرح ماں باپ کی نیکیوں کا اثر اولاد پر ہوتا ہے، ماں باپ کی برائیوں کا اثر بھی اولاد بھگتتی ہے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ قرآن میں ہے ماں من مصیبت، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت میں تو بچہ ہوں اور میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ کہا تمہارے باپ نے کیا ہوگا، تمہاری ماں نے کیا ہوگا۔ ماں باپ کے گناہوں کا خمیازہ اولاد بھگت رہی ہے، اور ماں باپ کی نیکیوں کا فائدہ بھی اولاد کو ہوتا ہے، یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو دیوار صحیح کی تھی، کیوں صحیح کی تھی؟ بغیر پیسے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ قرآن کہتا دیوار صحیح نہیں کی تھی، اللہ نے صحیح کرائی تھی۔ کیوں صحیح کرائی؟ یہ دیوار تو یتیم مسکین بچوں کی تھی، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، باپ مر چکا تھا، اگر دیوار گرتی تو محلے کے لوگ خزانہ لوٹ لیتے۔ اللہ فرماتا یہ دیوار ہم نے اس لیے صحیح کرائی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ اللہ اکبر، باپ کی نیکی کا فائدہ یتیم بچوں کو مل رہا ہے۔ یہ اگر دونوں چیزیں سامنے رکھنا چاہیے، اگر واقعی وہ سب نماز کے پابند ہوں گے، ہمارے بچے ہر نماز کے پابند ہوں گے۔ اگر ہم خالی جمعے کے پابند ہوں گے، ہمارے بچے خالی جمعے کے پابند ہوں گے۔ اس کا مجرم کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اسی لیے کہا تھا قُوُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اپنے آپ کو بھی جہنم کے شعلوں سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم کے شعلوں سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہی ہے خود بھی سیدھے ہو اور اولاد کو سیدھا رکھو۔ تم سیدھے رہو گے تو اولاد سیدھی رہے گی، پاک دامن رہو، پاک دامن بچے پیدا ہوں گے۔ اور اگر اپنے آپ کو گندا کرو گے تو اپنے گھر سے تم گندگی پیدا کر رہے ہو، اولاد بھی گندی ہوگی، نافرمان ہوگی، باغی ہوگی، اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ تعالی گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔